اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما مولانا سید حسن قادری صاحب، خطیب مسجد حاضہ، مولانا سید محمد علی قادری ممشاد پاشا صاحب، مولانا محمد انوار احمد نظامی صاحب، مولانا محمد واجد پاشا صاحب، مولانا فاروق عزیز باسط نظامی صاحب اور تصوف ریسرچ سینٹر کے تمام ذمہ داران، معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میرے عزیز دوستو، کسی شاعر نے بڑا خوب لکھا کہ عزت پہ جس نے سر کو فدا کر کے دم لیا، صدق و منافقت کو جدا کر کے دم لیا، حق کو ابد کا تاج عطا کر کے دم لیا، جس نے یزیدیت کو فنا کر کے دم لیا، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اسی سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ عزیزان ملت، میں نے علماء کرام کے بصیرت و فروز خطابات اور ان کی کتابوں سے پڑھا کہ اس ماہ مبارک محرم کا پہلا عشرہ عالم اسلام کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی جان کو اپنی دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ وہیں پر آپ اور ہم نے سنا کہ عاشوراء کے دن جو آج 10 محرم ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن عاشوراء کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن عاشوراء کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ نمرود ٹھنڈی ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ سے نکلے۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن عاشوراء کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی گئی، اور اسی دن کربلا کے میدان میں امام عالی مقام امام حسین کی شہادت ہوئی۔ اور علماء کرام نے لکھا کہ جتنے آسمانی مذاہب ہیں ان کے پاس بھی یوم عاشوراء کو وہ مانتے تھے، اس کو مناتے تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 9 محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق ہمارا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تمنا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 9 اور 10 محرم کے دن روزہ رکھے۔ یہ ماہ مبارک ہم کو اہل بیت کی قربانیوں کو یاد دلاتا ہے، بلکہ ہم کو دعوت فکر بھی دیتا ہے اہل بیت کی تعلق سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کا تعارف اس طریقے سے کرا رہے ہیں۔ حدیث شریف آپ سے روایت ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تمہاری دعا رکی رہتی ہے جب تک تم مجھ پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور میری آل پر یعنی آپ کے اہل بیت پر درود و سلام نہیں بھیجتے۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک ہم درود و سلام کے نذرانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل یعنی اہل بیت پر نہیں بھیجیں گے، ہماری دعائیں رکی رہتی ہیں۔ وہیں پر امام جعفر الصادق نے قرآن کریم کی آیات تلاوت فرمائی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو، جس کا ترجمہ
علماء کرام نے کیا، مفسرین نے کیا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تاکہ متفرق نہ ہو جاؤ، تاکہ تم میں انتشار پیدا نہ ہو جائے۔ تو امام جعفر الصادق نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا مطلب اہل بیت ہے۔ اگر تم اہل بیت کو تھامے رکھو گے، ان کے دامن سے وابستہ رہو گے، تو تم منتشر کبھی نہیں ہوگے۔ وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری آل سفینہ یعنی کشتی نوح کی طرح ہے۔ جو کشتی نوح میں سوار ہوا تھا وہ بچ گیا، اگر تم بچنا چاہتے ہو تو میرے آل کے دامن کو تھام لو۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا تاکہ وہ اور اس سے محبت کرنے والوں کو اللہ جہنم سے دور رکھے گا۔ اور ہم کو حدیث شریف میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے دونوں بیٹے امام حسن اور حسین جنت کے شہزادے رہیں گے، تو ان سے محبت کرنا لازمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر کہ جو ان دونوں سے محبت کرے گا، ان کے والد اور والدہ سے محبت کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے ہم کو یہ سمجھایا کہ جو محبت کرتا ہے، جو محبت کرنے والا ہے، وہ محب کی اداؤں کا دیوانہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اور ہم اہل بیت سے، امام حسین سے، امام حسن سے محبت کرتے ہیں تو ان کی اداؤں کو، ان کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں، ان کی زندگی کا جو کردار تھا، جو ان کی قربانیاں تھیں، ہم اس کو اپنائیں۔ اگر ہم ایک سانس میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام حسین سے، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اگر اہل بیت سے محبت کا دعویٰ ہے، امام حسین سے محبت کا دعویٰ ہے، تو باطل سے محبت نہیں کر سکتے۔ آپ کو باطل سے نفرت کرنا پڑے گا، باطل نظام سے نفرت کرنا پڑے گا، ظلم سے نفرت کرنا پڑے گا، کیونکہ سمندر کے دو کنارے ایک نہیں ہو سکتے۔ کبھی بھی ایک جگہ پر حق اور باطل جمع نہیں ہو سکتے، اس بات کو یاد رکھیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری آل اور دوسرے میرے صحابہ کرام۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہی پل صراط پر ثابت قدم رہے گا جو میرے اہل بیت سے اور میرے صحابہ سے سچی محبت کرتا ہے۔ وہیں پر امام نبھانی رحمۃ اللہ علیہ برکات آل رسول میں حدیث شریف لکھ رہے ہیں، اور تفسیر روح البیان میں یہ حدیث شریف لکھی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری آل کی محبت میں مرا، اللہ اس کی بخشش کرے گا۔ جو میری آل کی محبت میں مرا، اللہ اس کو شہید کا درجہ دے گا۔ جو میری آل محمد اہل بیت کی محبت میں مرے گا، ملک الموت اس کو جنت کی خوشخبری سنائیں گے، اور جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ جنت میں اس طرح داخل ہوگا جیسے کوئی دلہن اپنے نئے دولہے کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دین کی بنیاد میری صحابہ اکرام اور میرے اہل بیت۔ اور یاد رکھیے کوئی بھی دنیا میں کوئی بلڈنگ بغیر بنیاد کے مستحکم نہیں رہتی۔ تو ایمان کی بنیاد علماء اکرام نے بتایا کہ وہ اہل بیت اور صحابہ اکرام کی محبت۔ تو ایمان کی بنیاد یہی ہے۔ جس کسی کے ایمان کی بنیاد اہل بیت کی محبت پر ہوگی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی محبت پر ہوگی، اس کا ایمان مضبوط رہے گا۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان جلسوں کو منعقد کرنے کا یہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اہل بیت سے ہمارے رشتے کو اور مضبوط کیا جائے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
علماء کرام نے لکھا کہ امام حسین کا یہ واقعہ کربلا کا صرف ایک تاریخی واقعہ ضرور ہے، مگر علماء کرام نے لکھا یہ قدرت کا نظام ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود ظلم کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجایا نمرود کے خلاف۔ جب فرعون ظلم کرنا شروع کر دیا، اللہ سے غداری کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طاقت بخشی، اور سن 60 ہجری میں یزید نے جب اسلام کو بازو رکھ دیا، جب یزید نے اپنے دربار میں شراب کو عام کر دیا، جب یزید نے اپنے دربار میں رنڈیوں اور لونڈیوں کا ناش کروانے لگا، جب یزید نے جانوروں میں زیادہ اس کی وقت گزرنے لگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام حسین امام علی مقام کو بھیجا۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 72 لوگوں کو لے کر جب امام حسین مدینے سے نکلتے ہیں تو حضرت محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ شہادت نامے میں لکھا گیا کہ امام حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر گئے، لپٹ کر رونا شروع کیا اور کہے کہ نانا جان، جس حسین کو آپ اپنے کھندے پر بٹھاتے تھے، جس حسین کی زبان میں آپ نے اپنی زبان مبارک کو ڈالا، جس حسین کو آپ نے عنبری زلفوں کو پکڑنے کا موقع دیا، آج اسی حسین کا دشمن یزید ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قبر انور کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ نانا جان، آج میری ماں میرے ساتھ نہیں ہے، میں اکیلا ہو گیا، میرے باپ حضرت علی میرے ساتھ نہیں ہے، میں اکیلا ہو گیا، میرے بھائی امام حسن میرے ساتھ نہیں ہے، میں اکیلا ہو گیا۔ اور رو رہے تھے تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہے کہ بیٹا حسین اٹھو، جاؤ کربلا کی طرف، اپنے سر کو کٹاؤ، حق کی بالادستی کے لیے، حق کو کامیاب کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے تم کو آگے بڑھنا ہے۔ تو محدث دکن فرماتے ہیں کہ امام حسین نے کہا کہ نانا جان، دنیا میں جانے سے کیا فائدہ، مجھے قبر انور میں لے لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ نہیں، تم جاؤ، اور حق کو کامیاب کرنے کے لیے آپ گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر کیونکہ اور معزز علماء کرام ہیں، ان کے بصیرت افروز خطابات کو آپ کو سننا ہے، مختصر سے الفاظ میں اپنی بات کر کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ محدث دکن لکھتے ہیں، تقابل دیتے ہیں، اور علماء کرام نے کہا کہ امام حسین نے جو کچھ کیا، ہجرت انبیاء کی سنت ہے، امام حسین نے ہجرت کی، پورے خاندان کو لے کر چلے جانا انبیاء کی سنت رہی، امام حسین نے اس سنت کو پورا کیا۔ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا انبیاء کی سنت رہی، امام حسین نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، بلکہ 3 دن بھوکے تھے۔ انبیاء کرام نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اللہ کی رضا کے لیے، امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ محدث دکن لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جو رسول ہیں، وہ راتوں میں اندھیرے میں اٹھ کر کنعان کی بولیوں کے پاس کھیتوں میں پکارتے تھے، روتے تھے، کہاں ہے میرا یوسف، کہاں ہے میرا یوسف۔ اور جب وہ اس طرح روتے تھے تو عرش معلیٰ کے فرشتے بھی روتے تھے ان کے رونے پر۔ حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے والد سے کہا کہ اس طرح آپ مت روئیے، تو بولے کہ میرا بیٹا یوسف تھا، وہ گم ہو گیا، میں کیوں نہیں روؤں گا اس کے لیے۔ اور جب امام سید السجاد امام زین العابدین جب معرکہ کربلا کے بعد مدینے کو واپس گئے تو اتنا روتے تھے، دیکھنے والے پکار کر کہتے تھے کہ امام مت روئیے، جان چلے جائے گی آپ کی۔ بولے کہ کیسے نہ روؤں میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے اپنے ایک بیٹے کو تھوڑے دن کے لیے کھویا تھا تو راتوں میں روتے تھے، میں نے اپنے والد کو کھویا، اپنے بھائیوں کو کھویا،
اپنے پورے افراد خاندان کو کھویا، اپنے چچاؤں کو کھویا۔ پھر وہیں پر محدث دکن لکھتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کو خرید کر لے کر جا رہے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پکار کر جب اپنی ماں کی خبر کو دیکھا، اماں جان کہاں ہیں آپ؟ آج مجھے لوگ خرید کر لے کے جا رہے ہیں، اور رو رہے تھے۔ اور وہیں پر جب اہل بیت کا قافلہ اس ملعون یزید کی فوج میں ان کو گرفتار کر کے دمشق لے کر جا رہے تھے تو بی بی زینب نے پکار کر کہا، یا محمد یا محمد آپ کہاں ہیں؟ وہ نواسا جس کو آپ اپنے گود میں بٹھاتے تھے، وہ نواسا جس کو آپ سجدے کو لمبا کر دیے، جو آپ کے پیٹ مبارک پر سوار ہو گیا، آج اس کا سر کاٹا گیا، اس کا جسم مبارک خون آلودہ ہو چکا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک عظیم قربانی ہے۔ یہ انفرادی نہیں تھی بلکہ پورا خاندان حضرت علی کے 9 صاحبزادے امام حسین کے ساتھ مار کے کربلا میں شہید ہوئے۔ 9 صاحبزادے، آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل کے 3 بیٹے شہید ہوئے، حضرت حسن کے 3 بیٹے شہید ہوئے، امام علی مقام کے 2 بیٹے شہید ہوئے، 72 لوگ شہید ہوئے۔ اور علماء کرام نے لکھا، محدث دکن نے لکھا کہ امام حسین کے صرف چہرے مبارک پر 72 زخم کے نشان تھے، صرف چہرے مبارک پر 72 زخم کے نشان تھے۔ ایک اور روایت میں علماء کرام نے لکھا کہ 34 سر مبارک پر تلوار کے وار تھے اور 33 نیزے کے نشان تھے، زخم تھے جسم مبارک پر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 9 محرم کی رات حضرت امام حسین کی زوجہ مبارک نے، شہر بانو نے خواب دیکھا۔ خواب آپ کیا دیکھتی ہیں؟ محدث دکن لکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کربلا کا میدان ہے، شہزادی جنت حضرت فاطمہ کربلا کے میدان کو صاف کر رہی ہیں۔ شہر بانو نے پوچھا کہ بی بی فاطمہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے کل میرا بیٹا حسین شہید ہو رہا ہے، میں کنکر اور پتھر کو ہٹا رہا ہوں، میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے ہم کو یہ بھی سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں کہ آپ شیر خوار ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ حضرت عبداللہ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھ ہیں، مقام نینوا پر ہیں۔ حضرت علی پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے ابو عبداللہ صبر کا دامن تھام کے رکھو۔ آپ نے پوچھا آپ کس سے مخاطب ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میرا بیٹا حسین اس دریا کے کنارے شہید ہوگا۔ پھر امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں دلائل، امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں لکھ رہے ہیں کہ ایک حضرت ازبک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ مقام ہوگی، اس جگہ پر میرا بیٹا شہید ہوگا، اس جگہ پر ان کے اونٹ کے کجاوے رکھنے کی جگہ ہوگی، اس جگہ پر ان کا خون بہے گا، آسمان روئے گا ان کی شہادت پر، اور بغیر حساب کتاب کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ علماء کرام نے سمجھایا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کسی عاشق رسول نے بہت خوب کہا، جس کی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سورج پلٹ کر آیا،
کیا وہ اپنے حسین کے لیے دعا کرتے تو یہ ٹل نہیں جاتا؟ مگر علماء کرام نے ہم کو سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام دیا کہ ممبر اور محراب کے ساتھ تم کو میدان کارساز میں آ کر اللہ کی راہ میں قربانیاں دینا پڑے گا۔ علماء کرام نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کعبۃ اللہ شریف ہے، سجدے میں ہے، اور جس مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی۔ علماء کرام نے ہم کو بتایا کہ طائف کا سفر ہے، آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ احد کا میدان ہے، دندان مبارک شہید ہو گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دین اسلام کا پیغام ہے۔ اور پھر جب 10 محرم کی شروعات ہوئی، محدث دکن لکھتے ہیں کہ امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم بن حسن جب جانے لگے تو امام حسین نے کہا تم نہیں جا سکتے، تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ حضرت قاسم بن حسن نے کیا کہا کہ چچا جان یہ تعویذ ہے، یہ کھول کر دیکھ لو، اس میں میرے ابا نے کیا لکھا تھا؟ لکھا ہوا یہ تھا کہ جب حسین پر کچھ ایسا وقت آ جائے گا تو تم اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ انہوں نے وصیت کی تھی امام حسن نے۔ وہ جاتے ہیں اور ایک شیر کا بیٹا کئی یزیدی فوجوں کو واصل جہنم کرتے ہیں، پھر وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کے بیٹے امام حسین کے بیٹے علی اکبر جب وہ جاتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں کہ 18 سال کی تمہاری عمر ہے، یہ عمر تم کو وہ اس میدان رن میں جانے کی نہیں ہے۔ علی اکبر اصرار کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں، اور مدینے میں یہ بات مشہور تھی، خواتین جھانک کر دیکھتے تھیں علی اکبر کو۔ کیونکہ وہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میدان میں ہے علی اکبر، چہرے پر نقاب ہے، اور یہ ملون یزیدی فوجوں میں سے کوئی کہتا ہے کہ علی اکبر ذرا چہرہ تو دکھاؤ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب علی اکبر اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو یزیدی فوج میں روم راہٹ شروع ہو گئی۔ تو ایک ملون شیطان پکار کر بولا حملہ کرو ان کے اوپر، حملہ کرو ان کے اوپر۔ علی اکبر نے ان تمام کو واصل جہنم کیا۔ 3 دن کے پیاسے تھے، پلٹ کر امام حسین کے پاس آئے کہ ابا جان بہت پیاس لگ رہی ہے۔ امام حسین نے اپنی زبان اپنے بیٹے کے زبان میں ڈالی، پھر وہ دوڑے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور کئیوں کو واصل جہنم کیا۔ جب واپس آئے کہا ابا جان اب بہت پیاس لگی ہے، تو امام حسین نے کیا کیا؟ محدث دکن لکھتے ہیں کہ بیٹا یہ میرے نانا کی انگوٹھی ہے، تو اپنے اس کو زبان سے چوس لے، اس سے راحت ہوتی۔ خیر ان کو تیر لگتا اور امام حسین دوڑتے ہیں، اپنے 18 سالہ بیٹے علی اکبر کی جسم کو اپنے گود میں لیتے ہیں، اور آپ کے فرزند کہتے ہیں کہ ابا جان بہت پیاس لگی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، ایک والد ہیں، گود میں ان کا 18 سال کا نوجوان لڑکا ہے، تیر لگا ہوا ہے، اور فرزند کہہ رہے ہیں ابا پیاس لگی ہے۔ تو قربان جائیے امام حسین پر لاکھوں سلام، ان پر کہتے ہیں کہ بیٹے اب جنت کی حوریں تجھے تیرے انتظار کر رہی ہے، اور تو آب کوثر کا پانی پینے جا رہا ہے۔ پھر تیر نکالتے ہیں، اور علماء کرام کی زبانوں سے میں نے سنا کہ امام حسین نے کہا کہ کاش حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نظارہ دیکھتے کہ اللہ نے تو ان کی آنکھوں پر پٹی رکھ کر کہا کہ حضرت اسماعیل کے گردن پر چاقو چلاؤ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کی شہادت کو دیا۔ آپ کے 6 مہینے کے شیرخوار بچے کو امام عالی مقام لے کر آتے ہیں کہ دیکھو ان ملونوں کو، ان شیطانوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم 3 دن کے پیاسے ہیں، پانی پینے دو 6 مہینے کے بچے کو۔ کتے، جانور، گھوڑے پانی پیتے تھے، تو کسی ظالم نے علی اصغر کے گردن پہ تیر مار دی۔ تو امام علی مقام نے اپنے اس شیرخوار بچے کی لاش کو اٹھا کر آسمان کی طرف رخ کر کہا کہ میرے رب کیا تو راضی ہے مجھ سے آج؟ میرے بھائی، اس کے بعد امام حسین نکلتے ہیں، امام حسین نکلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ پہن کر،
اپنے والد شیر خدا کی تلوار ہاتھ میں لے کر وہ جس طرف دوڑتے ہیں دشمن بھاگتا ہے، پھر پلٹ کر آ کر اپنی بہن حضرت زینب سے کہتے دیکھو زینب یہ بھاگ رہے ہیں، یہ بزدل بھاگ رہے ہیں۔ بہرحال ایک لمبا قصہ علماء کرام آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جب امام حسین شہید وار لگتے ہیں، حملے کیے جاتے ہیں، تو ایک ملعون شیطان، اللہ اس کو غارت کرے، وہ امام حسین کے سینے پر چڑھتا ہے، اور امام حسین اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ملعون تیرا ذا سینہ تو دکھا۔ وہ بولتا ہے کیوں؟ امام حسین نے فرمایا کہ میرے نانا جان نے کہا وہ بد جانور وہ ہوگا جس کے سینے پر سفید داغ ہوگا، اور اس کے سینے پر سفید داغ ہوتا ہے، وہ آپ کی حلق کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں کاٹ سکتا، میں داڑھی کے بال کو بھی نہیں کاٹ سکا۔ تو امام حسین نے کہا دیکھ اس حلق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ بوسا دیا، یہاں تیری چاقو تیرا تلوار کام نہیں کرے گی۔ مجھے نماز پڑھنے دے، مجھے نماز پڑھنے دے، اور جب میں سجدے میں جاؤں گا، اور جیسا اس سجدے میں جاتے آپ کی گردن کو الگ کر دیتا ہوں وار کر کے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلام ہم کو ایسے نہیں ملا، بلکہ علماء کرام نے یہ بتایا کہ جب امام حسین جب جنگ کرنے کے لیے گئے تو اس ملعون یزیدی لشکر سے کہا کہ دیکھو میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ کل حشر کے میدان میں میرے نانا جان مجھ سے نہ پوچھ لے کہ تم نے میری امت پر تلوار کیسے اٹھائی۔ اس وقت بھی وہ نہیں سمجھے، خطبہ دیا اور کہا کہ میں وہ ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کا شہزادہ ہوں، میں وہ ہوں جس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے رہے تھے، ممبر سے اتر کر مجھے گود پہ اٹھا لیے، میں وہ ہوں کہ سجدہ لمبا کر دیے، میں وہ ہوں جن کے عنبری زلفوں کو میں تھام رہا تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ لوگ شیطانیت ان پر طاری تھی، ان کے دلوں سے اللہ نے اہل بیت کی محبت نکال دی تھی۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج بھی امام حسین کی روح ہم کو پکار کر کہہ رہی ہے، آج بھی وہ خیمہ حضرت زینب کا جو جڑ گیا، آج بھی علی اکبر اور علی اصغر کا وہ خون جو مبارک اس سرزمین پر گرا، وہ دریا کا کنارہ ہم تمام سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر تم امام حسین امام عالی مقام سے محبت کرتے ہو تو ان کی محبت کو، ان کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں شامل کرو۔ اور جو لوگ آج سرزمین حیدرآباد میں قتل کر رہے ہیں، ظالموں تم بدترین انسان ہو۔ امام حسین ہیں اور آپ کے 2 فرزند شہید ہو گئے، 8 بھائی شہید ہو گئے، پورا خاندان شہید ہو گیا، مگر آپ تلوار اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں پہلا وار نہیں کروں گا، ابھی موقع دے رہا ہوں، اور تم گلی کوچوں میں صرف چند غلیظ باتوں کے لیے دوسرے قتل کر رہے ہو۔ کیا جواب دو گے تم؟ کیا جواب دو گے تم؟ اگر تو امام حسین علی مقام سے محبت کرتے تو یہ گندا کام، یہ قتل مت کرو، روکو اس کو۔ اور یاد رکھو حسینیت کا پرچم تھامنا ہے، اور اس دنیا میں اگر کوئی حسینیت کا پرچم تھام کر وقت کے یزیدوں سے، وقت کے فرعونوں سے، وقت کے نمرودوں سے کوئی مقابلہ کر رہا ہے، اس پوری دنیا میں تو فلسطینی اور کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے سوائے فلسطینیوں کے۔ اور یہ وقت کے بادشاہ، وقت کے فرعون جو بن چکے ہیں، وقت کے یزید جو بن چکے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں تماشا، کل تم کو جواب دینا پڑے گا۔ مگر آج لاکھوں سلام ان فلسطینیوں پر کہ انہوں نے آج بھی کربلا کو زندہ رکھا ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں اس غزہ کے اور مغربی کنارے کے فلسطینیوں کو جو مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ 1.5 سال میں 60,000 لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، 2 لاکھ ابھی مسنگ ہیں، مانے وہ بھی مر چکے ہیں۔
10,000 بچوں کے ہاتھ پیر کٹ چکے ہیں، 50,000 بچے یتیم ہو چکے ہیں، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ ضرور حساب کرے گا، اللہ ضرور حساب کرے گا۔ یاد رکھو مسلمانوں، ہمیشہ نقصان ہم کو یہود، نصارہ اور مشرکین سے ہوا ہے، مگر سب سے بڑا نقصان ہم کو ہماری صفوں میں موجود یہ یزیدی ایجنٹوں سے ہوا ہے۔ ان کو پہچانو، ان کو دور رکھو اپنے آپ سے۔ یہ اسلام کا غلبہ نہیں چاہتے، یہ اسلام کی کامیابیاں دیکھنا نہیں چاہتے، اسی لیے یہ لوگ ہمیشہ ہمارے ہی صفوں سے ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یزیدیت اسلام کے قدروں کو مٹانے کا نام ہے، اور حسینیت اسلام کے دیواروں کو اٹھانے کا نام ہے۔ یزیدیت ظلم ہے، حسینیت امن ہے۔ یزیدیت اندھیرا ہے، حسین ایک روشنی کا استعارہ بن چکا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کریے دنیا میں ہر چیز سے زیادہ، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے بشمول میرے کہ میں جو بول رہا ہوں اس پر اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اہل بیت سے محبت کریے، صحابہ کرام سے محبت کریے، دین کی بنیاد صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت ہے۔ یاد رکھو، جس میں بنیاد نہیں ہے وہ عمارت نہیں ٹکتی، کبھی نہیں ٹکتی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اہل بیت سے اپنے رشتے کو، اس نسبت کو خوب مضبوط کریں، تاکہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے، کوئی رہنے نہیں آیا یہاں پر۔ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، دنیا دار العمل ہے۔ جزا تو اس دن ملے گی، اور یقیناً ملے گی۔ میں نے کسی ایک عالم دین سے پوچھا یہ فلسطینیوں کے بارے میں، تو انہوں نے مجھے کہا، مجھ سے کہا کہ اسد الدین اویسی صاحب، آپ سمجھتے کہ اللہ اس فلسطینی جس نے اپنے باپ کو کھو دیا، اپنی ماں کو کھو دیا، اپنے پورے خاندان کو کھو دیا، اور آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ بھی کٹ گیا، کیا اللہ اس کو جزا یہاں پر دے گا کیا وہاں پر دے گا؟ اللہ یہاں پر نہیں دے گا، وہاں پر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس بہت دولت ہے، بڑا طاقتور سیاستدان ہے، اور اگر وہ اس غلو کا شکار ہو گیا کہ اللہ مجھ سے راضی نہیں، میرے دوستو، دولت، طاقت اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ کوئی غریب ہے اور اگر وہ یہ سمجھ رہے بھائی میرے پاس کیا نہیں، اللہ کس سے راضی ہوتا وہ اللہ کو معلوم۔ ہم تمام کو اس بات کا خوف رہنا چاہیے، جیسا کہ ہم کو بتایا گیا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے اہل بیت نے مکے سے نکل کر اپنی سب چیزوں کو قربان کر دیا، ہر چیز کو قربان کر دیا۔ کوئی یزید ملعون کو یاد نہیں رکھتا، ہاں یزید کے ایجنٹ ہیں، مگر حسین کا نام رہے گا، صبح قیامت تک رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ حسینیت کے پرچم ہمیشہ آباد رہیں گے، حسین زندہ ہے اور زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔